ویلکم بیک ناظرین اس شہر کے اندر ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بہت اہم کچھ ایونٹس بھی ہوتے ہیں جو پورا سال اس کی جو کشش ہے وہ رہتی ہے، یادیں رہتی ہیں۔ اور اس شہر کے اندر آرٹس کونسل کے اندر ایک ایسا ایونٹ ہر سال جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے جس کا نام عالمی اردو کانفرنس ہے، 4 روزہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ملک کے نہ صرف معروف تہذیب، ثقافت اور دیگر اس شعبوں سے تعلق رکھنے والے لکھاری ہوں وہ موجود ہوتے ہیں، بلکہ مختلف بڑا طبقہ جو ہے جس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ ادب سے جو ایک بات کی جاتی ہے کہ جی نوجوان نسل جو ہے وہ دور ہو گئی ہے، تو اب یہ آرٹس کونسل کے اندر احمد شاہ صاحب ہیں، صدر ہیں آرٹس کونسل کے، جس طرح کام کر رہے ہیں ان سے آج گفتگو کرتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا کیا ہونے جا رہا ہے؟ احمد شاہ صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ شاہ صاحب بتائیے گا کیا کیا کس طرح ترتیب دیا گیا ہے، کون کون اس بار لوگ کن کن کو سن سکیں گے؟ یہ اردو دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس ہے دنیا میں، جس کا میں بانی ہوں۔ 16 برس پہلے میں نے شروع کیا تھا، اس سے پہلے 60 برس تک کوئی عالمی اردو کانفرنس نہیں کی تھی، اور 16 سال سے بغیر کسی تعطل کے جاری ہے۔ 200 سے زیادہ بیرون ملک اور اندرون ملک سے لوگ کراچی پہنچ گئے ہیں۔ شام کو شاندار آغاز ہو گیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ جناب جسٹس مقبول باقر صاحب نے اس کا آغاز کیا۔ اس کے بعد میر تقی میر کی 3 صدیوں پر ایک سیشن ہوا۔ پھر ہمارے ایک بہت بڑے ناول نگار ہیں مرزا اطہر بیگ، ان کے ساتھ ایک سیشن ہوا۔ پاکستان کی 6 بڑی زبانیں، پاکستان کی قومی زبان اردو، پھر سندھی، بلوچی، پشتو، سرائکی، پنجابی، اور 6 زبانوں کی بہترین کتابوں کو ریوارڈ اور کیش ایوارڈ دیا گیا۔ اور اس طریقے سے 20 سیشن ہے، موسیقی پر ہے، شاعری پر ہے، مصوری پر ہے، تھیٹر پہ ہے، خواتین پہ، بچوں پر، نوجوانوں پر، سماج پر، اور اس کے علاوہ گلزار صاحب کا سیشن ہے جو بڑے معروف انڈیا کے رائٹر ہیں، فلم میکر ہیں، انور مقصود صاحب ہیں، جاوید صدیقی ہیں ہندوستان سے، بہت ساری آرٹس کونسل نے کتابیں بھی چھاپی ہیں۔ اور ایک کراچی پر ایک عالی شان سیشن رکھا ہے۔ کیا شہر تھا، کیا لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ اس شہر میں ہجرت کر کے آئے، وہ سارے لوگ، بڑے ادیب، بڑے شاعر، بڑے فنکار، بڑے مصور، بڑے سائنسدان، بڑے نقاد، ان سب لوگوں کو یاد کرنے کا شاہ صاحب سیشن یہ ہے۔ بھی بتائیے گا کہ اس بار نوجوانوں کا کتنا بڑی تعداد جو ہے شرکت کرے گی، کیونکہ آپ کو کچھ بھی کہہ لیں یہ جو ہے وہ تمغہ تو دینا پڑے گا، اور جاتا بھی ہے کہ جس طرح آپ نے نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اس طرف اردو ادب کے اوپر، ورنہ 75% سے زیادہ تعداد آج بھی نوجوانوں کی تھی، اور میرا فوکس ہی نوجوانوں پر ہے، تو سب سے زیادہ ہماری امیدیں بھی انہیں پہ ہیں۔ تو اب سب سے زیادہ وہ کانفرنس میں نوجوان ہی شریک ہوتے ہیں تو شہر کے۔ آپ یہ بھی بتائیں نا نوجوان کن لوگوں کو سننا زیادہ پسند کر رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے مزاح کے اوپر بڑا، اس کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ادیب شعراء اکرام جو آپ بلاتے ہیں ان کو سننے کے لیے بڑی تعداد آتی جی، ہے۔ نوجوانوں کا مقبول ترین شاعر تہذیب آپی، اس کے ساتھ سیشن ہے۔ نوجوانوں کو عارفہ سیدہ زہرا لاکھوں کی تعداد میں کنیکٹڈ ہے نوجوان، ان کا سیشن ہے۔ عمیر نجمی ہے، اور نوجوان قوالی آج سن رہے تھے کئی ہزار، اور کلاسیکل رقص بھی ہے۔ تو نوجوان جاہل تھوڑی ہیں ہمارے شہر کے، بالکل نوجوان سارا ادب بھی پڑھتے ہیں، نوجوان اپنی تہذیب اور ثقافت سے بھی آگاہ ہیں، تو نوجوانوں کو خوب پتہ ہے کہ ان کی دلچسپی کی کیا چیزیں ہیں۔ شاہ صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، اس شہر کے اندر یہ بھی معاملات جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں ماضی کے اندر، میرے خیال سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ سوال یہ ایک اہم ہے، کیونکہ دیکھیں نا بہت ساری تنگ گلیوں کے اندر سوچوں کو لے کر جایا گیا ہے، ماضی میں بھی ایک دوسرے کا جو ہے وہ دشمن بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ادب، ثقافت، تہذیب اور اس طرح کے ایونٹس ہیں جو مختلف ثقافتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین جوڑتی ہے، اور گلدستہ جو حقیقت میرا وطن عزیز کے اندر سمجھا جاتا ہے، دیگر قومیتیں ہیں، دیگر رنگ ہیں، نسل ہیں،
اس کو سمجھا جاتا ہے، وہ گلدستہ جو ہے وہ بنانا بہت ضروری ہے، اور وہ آرٹ کے ذریعے جو ہے بڑے بہتر انداز میں بنایا بھی جاتا ہے، دکھایا بھی جاتا ہے، اور آرٹس کونسل اس کے اندر جو ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے وہ یقینی طور پہ سب کے سامنے ہے۔ میرے ساتھ لائن دوبارہ جوائن ہو چکی ہیں، لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، کیونکہ سوال یہ رہتا ہے، کیونکہ آج جب یہ سارا معاملہ ہوا تو منسٹری کی بھی جو ہے گونج جو ہے وہ سنائی دی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنا تھا، مگر ٹیلی فون لائن پر رابطہ ابھی تک نہیں ہو سک رہا ہے۔ ناظرین، کیونکہ یہ ایونٹ یقینی طور پہ اس کے اوپر اس لیے کوشش کی کہ لوگ آئیں، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، اپنی قومی زبان کے اوپر جب دیکھتے ہیں وہ کہ اس کے اوپر کیا خوبصورت شعر جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں اور سنائے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہر انسان اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتا دکھائی دیتا ہے، ہر شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ شاید میرے لیے پڑھا گیا ہے یا سنایا جا رہا ہے۔ زندگی کے مختلف، جس کے اندر سیاسی، سماجی پہلو اجاگر ہوتے ہیں، اس کے اندر اس حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ مختلف جب ادیب آتے ہیں اور وہ ادب اپنے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو یقینی طور پہ ایک الگ سوچ فکر جو ہے ناظرین وہ جنم لیتی ہے ذہنوں میں، اور بات یہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ قوموں کو جو اس کو جو عروج کی طرف لے کر جاتے ہیں لوگ، وہ یہی ادیب ہوتے ہیں اور یہی فکر ہوتی ہے، یہی سوچیں ہوتی ہیں کہ جب ذہنوں میں یہ سوچیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں اور نئی سوچیں جو ہیں ابھاری جاتی ہیں، تو انسان طے کرتا ہے کہ اس کو کس راہ پر جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، کون سی راہ اختیار کرنی ہے اور کون سی راہ اس کے لیے بہتر ہے، کون سا راستہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بہت مافیاز کے اور بہت ہی گھٹن میں یہ شہر نے اپنی جو ہیں وہ گزارے ہیں لمحات، اور بہت ہی تکلیف دہ دن بھی گزارے ہیں۔ اس شہر کی دیواریں بھی بولتی تھیں، اس شہر کی سڑکوں پر بہت کچھ ہوا ہے، مگر آج جس طرح تبدیلی آ رہی ہے اس میں یقینی طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بہت بڑا کردار ہے، اس کے ساتھ ساتھ آرٹس کونسل جیسے ادارے کا، کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ جو ہے وہاں پر جا چکا ہوں، اس کے اوپر بات بھی کی جاتی رہی ہے کہ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ مختلف نظریات، مختلف سوچوں کو آنے والی نسل تک منتقل کرنا۔ 4 روزہ جو ہے یہ تقریب اردو کانفرنس جو ہے رنگا رنگ یہ جاری رہے گی، تمام لوگ یقینی طور پہ آتے بھی ہیں اور آئیں گے بھی، اور آرٹس کونسل میں اس وقت میلہ لگا ہوا ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔